تیرا عشق میری زندگی، تیری یاد میری بندگی. بہت ہی خوبصورت انداز میں بہادر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، مجھے کیا خبر کی رکوع کی، مجھے ہوش کب کی سجود کی. مجھے کیا خبر کی رکوع کی، مجھے ہوش کب کی سجود کی. تیرے نقش پا کی تلاش کی جو میں رک رہا تھا نماز میں. میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، میری زندگی بھی عجیب ہے، میری زندگی بھی عجیب ہے. جہاں مل گیا تیرا نقش پا نکاح غیر بنا دیا. حدیث پاک یاد آ رہی ہے شفاعت کے حوالے سے. یہاں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل نبی دعوت مستجابۃ. ہر نبی کے لیے دعا کا ایک مخصوص وقت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فتعجل كل نبی دعوته. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء نے دعا کے ایک مخصوص وقت کو استعمال کر لیا. اس حدیث پاک کا منظر کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کی پوری زندگی کے اندر دعا کا ایک مخصوص وقت دیا. اگرچہ ہر دن، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر نبی کی ہر دعا ہی رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کی پوری زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مخصوص کوٹے کی دعا رکھی ہے کہ نبی علیہ السلام مانگتے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فتعجل كل نبی دعوته. تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے دعا کے اس مخصوص وقت کو استعمال کر لیا. صحابہ کرام علیہ سے پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی دعا کا وہ وقت ملا ہے، کیا آپ نے بھی استعمال کر لیا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اختبت دعوتی. دعا کے اس مخصوص وقت کو میں نے ابھی تک چھپا کے رکھا ہے، ابھی تک چھپا کے رکھا ہے. حالانکہ زندگی کے اندر بڑے بڑے کٹھن مرحلے آئے. وقائف کا میدان ظالموں نے پتھر بار بار کر دیا، جس میں ناظرین پر اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا نعلین مقدسہ خون سے بھر گئی تھی. ہر میں کہا تھا اجڑی جاتا لکڑی ظالموں نے آقا علیہ السلام وہاں پر بھی دعا مانگ سکتے تھے، لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا کی ساری زندگی کے اندر دعا کے اس مخصوص وقت کو استعمال نہیں کروں گا. قربان جائیں رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کہ آپ اس دعا کے مخصوص وقت آپ کب استعمال فرمائیں گے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ سن لو شفاعت الامت یوم القیامہ. دعا کے اس مخصوص وقت کو جس کو سارے انبیاء نے دنیا کے اندر استعمال کر لیا ہے، لیکن میں اس دعا کے مخصوص وقت کو قیامت کے روز اپنی امتوں کے واسطے مانگوں گا، اپنی امتوں کے واسطے مانگوں گا. اسی وجہ کی شاید نے کیا خوبی کہا کہ گنہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی دلہن نبی علیہ السلام ہوگا. ادھر وہ گردوں کو تھام لیں گے، ادھر وہ پیاسوں کو جان دیں گے، صراط و میزان ہونے کو یہی والی مقام ہوگا. ہم رہا کہہ کر وہ آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں، انا رہا کہہ کر وہ آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں. عزیز اقدر کا جیسے موت کو نبی کو اپنا غلام ہوگا. بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں سیدی و مولائی پیر طریقت رہبر شریعت جناب سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب تشریف لائے اور آ کر اپنی نورانی بات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. نحمد الله تعالى
ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المجيد. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى جل وعلا في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحياة والحكمة، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. نہایت ہی معزز محترم، بہت زیادہ عزت احترام کے لائق میرے بزرگوں، عزیز القدر میرے دوستوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ اپنے ناچیز اپنے پروردگار کی حضور سراپا سپاس ہیں. اس الہیت کی چیزیں محض اور محض اپنی شان کریمی کی تصدق مجھے ناچیز کو اور آپ سب احباب کو اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا لیا. اور تاجدار الفوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی عظیم دولت ہمارا مقدر بنا لیا. یاد رکھیے، یہ دنیا کی دولت، یہ جاہ و حشمت، یہ بڑی وسیع و عریض جائیدادیں، یہ کوٹھیاں، یہ کاریں، یہ بینک بیلنس، یہ دنیا کا سونا چاندی رب کائنات بغیر تخصیص کے ہر کسی کو عطا فرما دیتے ہیں. ایمان والوں کو بھی، بے ایمانوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، کافروں کو بھی، مخلص لوگوں کو بھی، منافقوں کو بھی، شریف النفس لوگوں کو بھی، دہشت گردوں کو بھی. رب کائنات جل وعلا یہ دنیا کی دولت، یہ مال بغیر کسی تخصیص کے ہر کسی کو عطا فرما دیتے ہیں. لیکن میں اس کی عزت کی قسم اٹھا کے یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا پیار صرف ان کو عطا فرماتا ہے جن سے خود پیار فرماتا ہے. میرے نبی کا پیار ہر کسی کو نہیں دیا جاتا. اس فرصت کے لیے لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، چنا جاتا ہے لوگوں کو کہ رب کائنات جل وعلا کن کو اپنے نبی کا پیار عطا فرمائے. اس کریم کا شکر ہے اور ہمیشہ شکر ادا کیجیے کہ ماں کی کائنات تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے کہ ہم ناچیز بندے اگر جس قائد نہ تھے مگر تو نے اپنی شان کریمی کے تصدق ہمیں اپنے محبوب مکرم شفیع اور رحمت کون و مکان کی محبت عطا فرما دی، رسول کا پیار عطا فرما دیا. آپ حضرات کا اس وقت اپنے نرم گداز بستروں کو چھوڑ کر، اپنے دوست احباب کی محفلوں کو ترک کر کے، اپنے بیوی بچوں کو گھروں میں اکیلا چھوڑ کر یہاں چٹائیوں کا بیٹھنا، مسجد میں بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ میرے نبی کے پیار میں آئے بیٹھے ہیں. آپ اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کے دل میں رب کائنات سے میرے آقا تاکہ الفوجم شفیع معظم رحمت عالم کی محبت کو پیدا فرما دیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ تعالیٰ اس رب کریم کا اس نعمت عظمیٰ کی عطا فرمانے پر ہم شکر ادا کرتے ہیں. وطنی اللہ کے عالم سے اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب مکرم ہمارے آقا رسول مشرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر بارکہ کا تذکرہ کرتے ارشاد میں محبوب مکرم علیہ السلام ورفع
ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا اور ہم نے بلند کر دیا لکا تیرے لیے ذکرک آپ کے ذکر کو۔ اس آیا بارکہ کے اسلوب بیان پر ذرا تھوڑا سا غور فرمائیے۔ خلاق عالم جل وعلا نے رفعت ذکر مصطفیٰ کی نسبت اپنی ذات بابرکات کی جانتی ہے۔ فرمایا محبوب مکرم رفعنا، اور رفع بحمد اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ حضرت کی تشریف بتائیں کٹ جائیں، آپ ان سے پوچھ لیجیے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اسکول کے وہ طلباء کہ جو تھوڑی بہت عربی سے واقفی رکھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں رفع صیغہ ماضی کا ہے۔ یہ نہیں کہ محبوب میں آئندہ تیرا ذکر قرآن کروں گا یا اب ہی کر رہا ہوں، نہیں محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ کب سے کر دیا؟ پوچھیے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ علامہ جلال السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں الفصائل کبریٰ فی معجزات خیر و برام، کہتے ہیں سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب جہاں میں گمو سے عالم بالغ کی تشریف لے جانے لگے تو آپ نے اپنے لفظ جگر حضرت سیدنا شیخ علیہ نبی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تھا، میرے بیٹے جب بھی تو رب کائنات کا ذکر کرے اس کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کریم ضرور کرنا۔ جب بھی تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اس کے ساتھ میرے نبی کا ذکر ضرور کرنا۔ پھر اس کی علت، اس کا سبب، اس کی علت کا ذکر کرتے ارشاد فرمایا میرے بیٹے اس کا سبب یہ ہے کہ جب خلاق عالم جل وعلا کریم نے میرے اندر روح کو بھوکا، میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا، اس ساقِ عرش پر سب سے پہلے جس چیز پر میری نظر پڑی وہ اللہ کے نام کے ساتھ اس سے مصطفیٰ کریم تھا۔ دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائما ابدا۔ اب دیکھیے اس کلمہ طیبہ کی ترکیب کو، یہ دو جملوں پر مشتمل ہے، پہلا ہے توحید کا، دوسرا ہے رسالت کا۔ لا الہ الا اللہ یہ ایک جملہ ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرا جملہ ہے۔ پہلے جملے کا اختتام لفظ اللہ کا ہوتا ہے اور دوسرے جملے کی ابتدا لفظ محمد سے ہوتی ہے۔ درمیان میں کوئی واو تک نہیں، معمولی اس کا نقطہ بھی نہیں ہے، گویا دونوں نام ملے ہوئے ہیں۔ حضرت آدم فرمانے لگے اے بیٹے جب میں نے ساتھ پر یہ لکھا ہوا دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ کے دربار میں اس نام کی بہت ہی عزت ہے، بڑی ہی رفعت ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے کہ رب کائنات نے اپنے نام کے ساتھ اس نام کو لکھا ہوا ہے۔ اور پھر جب میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا کہ آدم جنت میں جاؤ، جیسا کہ خود ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ حضرت سیدنا حوا کے لیے فرمایا کہ تم دونوں جنت میں چلے جاؤ، فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے جو جس قدر چاہو، جتنا چاہو، جب چاہو کھاؤ، البتہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس شجرے ممنوعہ کے قریب نہ جانا۔ میرے رب نے فرمانے لگے مجھے جنت سے بھیجا، اے میرے رب کے جگر، اے میرے